الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شہر نشین پر تشریف فرما جلیل القدر علماء حاضرین مجلس پردہ نشین دینی ماں بہنیں طلباء و طالبات ایک مسلمان کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑی فکر آخرت کی. دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی. اور دنیا کے ساتھ یہ دنیا کے جتنے جھمیلے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ جسم فانی لیکن روح دوامی. مرحوم اقبال کہتے ہیں
یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے، کہ روح مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ ابوالحسن سے مراد ابوالحسن اشعری۔ جب یہ حیات فانی ہے، یہ جسم فانی ہے تو جسم کو آرام پہنچانے والی چیزیں بھی فانی ختم ہو جائیں گی۔ ایک تابناک اور روشن زندگی آنے والی اگر ایمان ہے، قرآن کریم نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے۔ مال کامیابی کی بنیاد نہیں، دولت کامیابی کی بنیاد نہیں، اقتدار کامیابی کی بنیاد نہیں۔ قرآن فیصلہ کرے گا کامیابی کی بنیاد کیا ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کر دیا۔ آدمی مادی دنیا میں رہ کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد دہانی کے لیے رجال اللہ بھیجے اور کتاب اللہ۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام نے آ کر آخرت کا سبق پڑھایا، اور اللہ کی کتابوں نے ہماری رہبری کی، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ پھر ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا فرمائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے نا تو انسان حیوانوں جیسی زندگی گزارتا۔ آج امت کا 80% طبقہ مادیت کی طرف متوجہ، جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب نے وضاحت کی،
آخرت کو مقدم رکھنے کے بجائے دنیا کو مقدم رکھتے ہیں. آخرت کو ثانوی درجے میں کہیں مل جائے جگہ تو مل جائے. حالانکہ فکر عقبہ کی کرنی. دنیا کے لوگوں میں اور مسلمان میں امتیاز کیا ہے؟ ڈفرنس کیا ہے؟ مسلمان اس زندگی سے اس زندگی کو نکالتا ہے. اور دنیا کا انسان دنیا میں کھپ کر ختم ہو جاتا ہے. در نگاہش آدمی آب و گلس، یہ میرے والد صاحب پڑھ رہے ہیں. در نگاہش آدمی آب و گلس، کاروان زندگی پہ منزلس. دنیا والے کیا سمجھتے ہیں؟ کھاؤ پیو کماؤ انجوائے کرو چلے جاؤ، لائف فنش. اللہ قرآن میں فرماتا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت مقدم ہے، بھلی بھی ہے، دیر تک باقی رہنے والی بھی. وہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں سورج گرہن کی نماز پڑھائی. نماز میں آپ آگے بھی بڑھے پیچھے بھی رہے. نماز کے بعد صحابہ کرام کو تعجب تھا، ایسی تو کوئی نماز نہیں ہوئی جس میں آپ آگے بڑھے. محراب میں آگے بڑھے پیچھے بھی ہٹے. فرمایا اس محراب میں مجھے تمثیلی جنت اور جہنم بتائی گئی. میں آگے اس لیے بڑھا تھا کہ جنت میں انگور کے خوشے نظر آ رہے تھے، میں خوشہ اٹھا لوں. پھر خیال آیا کہ ایمان بالغیب کا کوئی مطلب نہیں رہے گا، سب تو دیکھ لیں گے سامنے، پھر ایمان لائے کوئی نئی بات نہیں. کوئی دیکھ کر مانے، اس کے مقابلے میں بغیر دیکھے اللہ کو مانا، جنت کو مانا، اس کا ایمان قوی ہے. حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا. لے کر گھر آئے. گھر آنے کے بعد اونٹ کا بیچنے والا پھر گیا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے میرا گواہ کہ میں نے یہ اونٹ اتنے میں خریدا تھا؟ تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا حضور میں گواہ ہوں. اب آپ جانتے ہیں گواہی دو چاہیے، دو مرد چاہیے، یا ایک مرد دو عورتیں چاہیے. ارے بھائی تم تو تھے بھی نہیں، پھر گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اور ان کا جواب، انہوں نے جواب دیا کہ سرکار آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. جنت موجود ہے، ہم نے کہا دیکھی جنت، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا پل صراط سے گزرنا ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا قرآن اتر رہا ہے، ہم نے مان لیا. ان میں سے کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی اور مان لیا. تو یہ تو اونٹ آپ خرید کر لائے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب نہ دیکھا وہ مان لیا، تو دیکھا ہوا شہادت دینے میں حرج کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ ایمان. تو سرکار نے فرمایا خزیمہ کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہو. ایمان اس کو کہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے عقیدوں کے باب میں سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. حضور نے فرمایا میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے وہ انگور کا خوشہ نہیں اٹھایا. لیکن ایک بات فرمائی، یوں کہا کہ اگر میں وہ انگور کا خوشہ اٹھا کر دنیا میں رکھ دیتا تو قیامت تک کھاتے رہتے، لیکن وہ ختم ہی نہ ہوتا، کیونکہ وہ جنت کا خوشہ. جنت کی نعمتیں لازوال ہیں. ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے مجھے. ہماری زندگی مان لو کہ 100 سال، 100 سال میں سے 15 سال تو غیر شعوری ہیں، ان کو تو نکال دیجیے. اور 40 سال سو کے گزار دیے، وہ بھی نکال دیجیے. میں نے سروے کیا ہے، 60-70 سال کی سال زندگی میں انسان بہت بڑا عبادت گزار کر 2.5 سال عبادت کرتا. 2.5 سال زندگی ملی تھی عبادت کے لیے، عبادت ہوئی 2.5 سال، باقی سب دوسری چیزوں میں خرچ ہوا. جتنا کام کیا اتنا بدلہ ملنا چاہیے، تو 2.5 سال جنت کے اندر رکھ دیتے، پھر نکال دیتے ہیں. لیکن اللہ کریم کتنے ہیں، کی 2.5 سال عبادت اور دے دی ہمیشہ کی. فرمایا خالدین فیہا ابدا، جس کو جنت میں داخل کریں گے، کرم اتنا ہوگا اللہ کا کہ اسے جنت سے کبھی نکالیں. جیسے جو چیز ورثے میں مل جاتی ہے واپس نہیں لی جاتی، جنت دے دیں گے اللہ واپس. اس کے لیے محنت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اور ہم ایسے دنیا میں کھپ گئے کہ سب کو یاد کیا، رب کو بھول گئے.
ابھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کرکٹ کے پیچھے پڑے، دو کام کر رہے ہیں ابھی نوجوان، باڈی بنا رہے، بلڈر بن رہے ہیں، باڈی بلڈر، اور دوسرا رات کو آئی پی ایل کی کرکٹ دیکھے۔ کیا نماز پڑھے گا صبح میں؟ 1 بجے تک کرکٹ دیکھے گا، صبح کی نماز چلیے۔ صبح کی نماز اصل ہے کہ یہ جن کرکٹروں کے ہم دیوانے ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کے دروازے پر جائیں گے تو آپ کو چوکیدار لات مار کے نکالے گا۔ ارے بھائی میں تمہارا بہت بڑا فین ہوں، وہ کہے گا فین ہو کہ اے سی ہو، تو ہمارے دروازے۔ کیا اخبار میں آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ کسی کرکٹر نے اپنے چاہنے والوں کے لیے رات کو اٹھ کر دعا کی؟ ارے کم سے کم ان کو یاد کیا ہو، سنا ہے، پڑھا ہے، اخبار میں دیکھا ہے؟ اور آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رات امت کے لیے روئے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ نبی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے سنتیں دی نہیں ہیں، اس نے اعمال دیے نہیں ہیں، اس نکھٹو کی بات مانتے ہیں، میرے آقا کی بات نہیں مانتے، پھر ناکامی کا شکوہ کرتے ہیں۔ ناکام نہیں ہوں گے تو کیا ہوں؟ تو مومن کی سب سے بڑی فکر آخرت، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کہ کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ انگریزی والے کہتے ہیں ٹمارو ول نیور کم، یہ کل جو ہے نا کبھی نہیں آئے گی۔ Whatever you want to do, you have to do today, not tomorrow. جو کرنا ہے آج کر، پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ ہمارے یہ منڈپ والے بھائی حسن بھائی، انہوں نے یہ منڈپ سجایا لگایا آپ کے آرام کے لیے، اچانک دل کا دورہ پڑا، آج وہ موجود نہیں۔ زندگی کا کیا کیا؟ دوستو، قرآن کریم پورا پڑھ کے جاؤ، ایک ہی بات آپ کو ملے گی، دنیا کی کتابوں سے مختلف بات ملے گی، فکر آخر۔ مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری، اس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔
اور مت سمجھنا کہ جوان ہو رہے ہیں، مت سمجھنا کہ بڑے ہو رہے ہیں. جتنی زندگی لکھوا کے آئے تھے کاٹ رہے ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. ایک دن مرنا گیا آخر موت گئے، کر لے جو کرنا گیا آخر موت گئے. مرد لوگ تو روزانہ واز سنتے ہیں نا، اس لیے سن سن کے سن ہو گئی. جاڑی چپڑی کے ہو گئے. کتنا بھی کہو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن آج ماں بہنوں کا بہت بڑا مجمع ہے. اللہ نے ماں بہنوں میں دین کا بڑا جذبہ رکھا ہے، اعمال کا جذبہ رکھا ہے. اور جانتے ہیں آپ، باپ سے زیادہ ماں اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے. یہ پڑھنے کے لیے مدرسے میں مکتب میں کون بھیجتا ہے؟ وہی مائیں ناشتہ کراتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں اور مدرسے بھیجتی ہیں. آج بہت بڑی تعداد میں آئی کہ دیکھیں ہمارے سپوتوں نے کیا کارنامے انجام دیے، کیا کر رہے ہیں مدرسے. حدیث پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، یہ بخاری کی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، پوری حدیث تو نہیں پڑھی. سرکار فرماتے ہیں الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہے، امام اپنے مقتدیوں کا ذمہ دار ہے، متولی امام کا ذمہ دار ہے، گھر کا مکھی پورے گھر کا ذمہ دار ہے. شہر کا میئر شہر کے تمام لوگوں کا ذمہ دار ہے. ہر بڑا اپنے چھوٹوں کا ذمہ دار ہے. ایک محتمیم اپنے ماتحت جتنے طلباء ہیں ان تمام کا ذمہ دار ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا ہے. انبیاء کرام امت کے ذمہ دار ہیں، تو انبیاء سے امت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے دین پہنچایا. نبیوں سے بھی سوال. ایک استاد کی ذمہ داری جو ہے شاگرد کو تعلیم دینا اور تربیت کرنا. یاد رکھو تربیت بڑی ضروری ہے، اور ہمارے مکاتب اور مدارس کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی دیتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ. کالج میں بھی آپ کو تربیت نہیں ملے گی، ایجوکیشن ہے، تربیت نہیں.
کیونکہ کالج کے ایجوکیشن کا تعلق جو ہے وہ ڈگری، اور ڈگری کا تعلق نوکری سے۔ آپ نے کالج پڑھا، ڈگری مل گئی، اب آپ کو نوکری مل جائے گی۔ لوگ پوچھتے مولانا قرآن پڑھ لیں گے کیا مل جائے گا؟ میں نے کہا جنت مل جائے گی۔ اگر ڈگری کیا گیا آپ نے، منع نہیں ہے، لیکن وہ ڈگری جو دین سے عاری ہو سکتا ہے آپ کو دین سے ہاتھ دھلا دے۔ دنیا پڑھو تو دین کے ساتھ پڑھو۔ ابھی یہ بچہ جس نے قرات کی، اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کالج بھی کر رہا ہے اور وہ جو ہے مکتب میں قرآن کریم بھی مکمل کر چکا۔ آج ان بچوں کو مبارکباد دینی ہے جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم ختم کر لیا۔ ذمہ داری آ گئی روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت کی۔ کیوں؟ قرآن کریم غیور کتاب ہے، جتنا قرآن کو آپ چھوڑیں گے قرآن آپ کو چھوڑ دے۔ حفظ قرآن کرنا بڑی سعادت ہے اور یاد کر کے بھول جانا بڑی وعید ہے۔ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، انتقال ہو گیا اچانک۔ بھائی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں کس وقت آ جائے۔ میرا ایک دوست کہتا تھا کہ دو چیزوں کا بھروسہ، ایک گراہک کا بھروسہ نہیں کہ کون سے ٹائم پہ دکان پہ گراہک آ جائے گا، اور ایک موت کا ٹھکانہ نہیں کہ کب آ جائے۔ تو فرماتے ہیں انتقال کر گئے، ایک بچہ چھوڑ گئے۔ میں قرآن کیا ہے وہ بتاؤں۔ بعض احادیث فضیلت سے نکلتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور مکتب میں داخل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی ماں باپ کی مغفرت کر دیتے ہیں، خالی داخلے۔ اتنے کریم اللہ، لیکن ہم کو ان کے کرم سے کچھ لینا نہیں۔ ایک مہینے تک دماغ پاشی کرتا ہے تو سیلری ملتی۔ ماں بہنوں، اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی فکر کرو، مکتب میں ٹائم پر بھیجو اور مکتب کے وقت میں سے کچھ کاٹو مت۔ جو بچہ ٹائم کی پابندی کرتا ہے اس کے علم میں برکت ہوتی، نازے کرے گا برکت اٹھ جائے گی۔ مولانا کہہ رہے تھے اسکول میں نازہ نہیں کرتے کیونکہ اسکول کو ہم سب کچھ سمجھتے، اور مدرسہ تو ایسے ہی ایکسٹرا جاب سمجھتے۔ نہیں، اسکول ایکسٹرا جاب ہے، مدرسہ اصل کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، قبر کے کنارے پر ختم ہو جانے والی چیز کے لیے ٹائم نکالا ہے۔
قبر میں تو ڈاکٹر بنا کہ انجینئر بنا یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ تم مسلمان بنا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نماز آخرت کی تیاری، تین چیزیں دیکھو، تین چیزیں، تینوں چیزیں مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ مسلمان ہی اس کی فکر کرتے ہیں۔ مکتب، مسجد، قبرستان۔ بھروچ میں ایک بہت بڑا کالج کا چانسلر تھا، مسٹر چوکی والا۔ چوکی والا موت کے نام سے بھی ڈرتا تھا۔ جہاں کوئی موت کی بات کرے وہ کہتا تھا موت کی بات مت کرو، قوالیاں کرو، میرا دل گھبراتا ہے۔ وہ بھی مر گئے، موت نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ انبیاء کی شان کتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ہمیں چھوڑیں گے؟ نوح نبی اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول اللہ نہ رہے؟ باپ کا انتقال ہو گیا، دفنا دیا، کسی نے خواب میں دیکھا بڑی خراب حالت ہے۔ کبھی کبھی خواب میں حالات منکشف ہوتے ہیں، حالت منکشف ہوئی، بڑی خراب حالت ہے، برزخ میں۔ برزخ میں بڑی خراب حالت، فکر مند ہوا۔ چند مہینوں کے بعد اچانک دوست کو دوبارہ دیکھا، بڑی خوشگوار حالت، دوست بڑا خوش۔ ارے بھائی تو بڑی تکلیف میں تھا، اچانک خوشیاں نصیب ہوئی، جنت میں پہنچ گیا، کیا بات؟ جواب دیا میں ایک بچہ چھوڑ کر آیا تھا، چھوٹا، اس کی والدہ نے 5 سال کی عمر پر اس کو مکتب میں داخل کیا، اور مکتب میں استاد نے بسم اللہ پڑھائی۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں، یہ کس نے بسم اللہ پڑھی؟ کہ ایک ننھا سا بچہ ہے، اس کی والدہ زندہ ہیں، اس کا باپ انتقال کر گیا۔ کہا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ جہنم میں۔ اللہ نے فرمایا جس کا بچہ دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، میں اسے عذاب نہیں دے سکتا۔
لہذا اس کے باپ کو جنت میں داخل کیا جائے. دوستو غور کرو، صرف بسم اللہ پر باپ کی مغفرت ہو گئی. جب پورا قرآن پڑھے گا، عمل کرے گا، ایصال ثواب کرے گا، ماں باپ کو اللہ کہاں سے کہاں پہنچے. محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، بڑے بادشاہوں میں سے. زیادہ تر جو لوگ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے ہیں وہ افغانستان کے راستے سے ہیں. محمود غزنوی فوج لے کر آ رہے تھے، ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالا اور رات کے وقت ایک غریب نوجوان آیا. اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ آج کی رات میرے جھونپڑے میں قیام کریں. پہلے کے بادشاہ سادے بھی ہوتے تھے، نیک بھی ہوتے تھے. یہ بات کا پتہ تو بادشاہ کے وصال کے بعد ہوئے. کسی نے خواب میں دیکھا محمود غزنوی کو جنت میں. میں آپ کو قرآن کریم سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو یہ ہمیں کہاں پہنچائے گا وہ بتانا چاہتا ہوں. ابھی ہمارا قرآن سے تعلق سرسری یا رمضان میں پڑھ لیا، یا کسی کی موت پر پڑھ لیا، یا دکان کھولی تو پڑھ لیا. سمجھتے برکتوں کے لیے، جھگڑے مٹانے کے لیے، زندگی بنانے کے لیے قرآن ہے، آخرت بنانے کے لیے قرآن ہے، انسان بننے کے لیے قرآن ہے. یہ قرآن مکتب میں پڑھایا جاتا ہے. مکتب کا درجہ اللہ کے یہاں کتنا ہو. میں کہا کرتا بخاری کا پڑھانا آسان ہے، چلو پڑھو حدیث شروع کر. لیکن یہ مکتب میں یہ چھوٹے چھوٹے گھر تو سنبھالنا مشکل. ماں بچے کو آگے سے کھینچتی ہے، باپ پیچھے سے دھکے لگاتا ہے، اور ملفوظات عالیہ ارشاد فرماتا ہے، اور مدرسے میں آ کے استاد سے کہتا ہے، ہم سے گھر میں یہ سنبھلتا نہیں، تم سنبھالو. تمہارے بچے سنبھالنے کے لیے مکتب نہیں ہے کہ پیدا تم نے کیا سنبھالے. نہیں، یوں کہو کہ یہ پتھر لائے ہیں ہم، تم اسے ہیرا بناؤ. یہ ابھی چھوٹے بچے یہاں کھڑے ہوئے تھے، کسی نے تقریر کی، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے قرات پڑھی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ بات بتانے کے لیے ہے کہ آپ نے پتھر دیا تھا، ہمارے اساتذہ نے خون جگر دے کر ان کو ہیرا بنایا ہے. آگے یہ عالم بھی بنیں گے. لوگ سمجھتے قرآن ختم ہوا تو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، آگے بہت دنیا ہے. علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اتھاہ سمندر ہے علم.
पढ़ते ही जाना है, जैसे एजुकेशन में होता है, डॉक्टर बन गए तो एमडी करेंगे, फिर अमेरिका जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे। दो आदमी आपस में लड़ रहे थे, कहा तेरी औकात क्या है? उसने कहा औकात औकात मत कर, ये अमेरिका से डॉक्टर लौट कर आया है, यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी औकात लिखी है 4 से 6। 2 घंटे की औकात है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अभी मुसलमानों में कुछ जान बाकी है, मुसलमानों में थोड़ी सी जान अभी बाकी है। तो ये मकातिब भी चल रहे और ये मदारिस भी चल रहे। और याद रखो, इस मुल्क में जब तक मकातिब और मदारिस का निजाम रहेगा, ये मुल्क बाकी रहेगा। ये मदारिस और कुरान मिटने के लिए नहीं आया, बचने के लिए आया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बचाव हो जाए, तो जैसे पतरे के शेड के नीचे आपका बारिश से बचाव हो रहा है, दुनिया के फितनों में कुरान से बचाव। दोस्तों, खाली अपनी फिक्र करके मत बैठ जाओ, अल्लाह के यहां सवाल होना है। तुम रोए थे, रात को तुमने औलाद मांगी थी, हमने औलाद दी। औलाद को दुनिया के काम का बनाया और जिसने दिया उसके काम का नहीं। सबका नाम सिखाया, अल्लाह का नाम नहीं सिखाया तुमने। मैं कहा करता हूं, हिंदू स्कूलों में, गैरों की स्कूलों में जब जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, वो बताते हैं ए फॉर एप्पल, और मदरसे में आएगा तो बताएंगे अलिफ फॉर अल्लाह। ये अल्लाह से शुरू, ये सच्चाई से शुरू करके सच्चाई पर खत्म, झूठ से शुरू होकर झूठ पर खत्म। हमारी गुजराती के अंदर जो पहले किताबें हुआ करती थी, उसके अंदर एक नज़म गुजराती में हुआ करती थी, एक बिलाड़ी जाड़ी तेने पैड़ी छाड़ी। अब बिल्ली कौन से भी साड़ी पहनती? पहले दिन से झूठ सिखाती, और मकतब में पहले दिन से सच बोलो, झूठ मत बोलो, सही तोलो, ये बता। मैं मदरसे की तालीम बताता हूं क्या है। हमारी बच्चियां कॉलेज नहीं जाएगी, चल जाएगा, लेकिन कब्र में जवाब देने के लिए उसके पास दीन होगा, ये जरूरी। दीन नहीं है, ड्यूटियां, डिग्रियां, कुर्सियां हैं, और लड़की गैर के साथ चली गई। क्या करोगे डिग्रियों को? तुम्हारी इज्जत से खेल रही है। एक जगह एक इमाम साहब की तनख्वाह बहुत कम थी, जैसा कि आम मतन होता है, बैनुल अक़वामी मसला है। लोग बैठे थे तो मौलाना ने शिकायत की कि तनख्वाह बहुत कम, बच्चे ज्यादा।
ہمارے علماء فری آف مائنڈ ہو کر بچے پیدا، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ رزاق اصل میں اللہ ہے. تو کسی نے کہا حضرت آپ کی گاؤں میں عزت کتنی ہے؟ تو اس نے کہا عزت کو کیا چاٹوں گا؟ سے کیا ہوگا؟ گھر میں کھانے کے لیے پیسہ ہو، اس کے بغیر کام جیسے. محمود غزنوی کو جنت میں دیکھا، حضرت کون سا عمل کام آیا؟ جواب دیا وہ جوان کے رات کو کھانا کھایا اور سونے کے لیے کمرے میں گئے. ایک چراغ جل رہا تھا، وہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ میں نے ایک قرآن دیکھا. رات میں نے جاگ کر گزار دی قرآن کے ادب میں کہ جس کمرے میں قرآن و پیر لمبا کر کے میں سو جاؤں گا، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے. تو میں نے رات جاگ کر گزار دی. اللہ کو قرآن کے لیے میرا رات کو جاگنا پسند آ گیا اور اس نے مجھے جنت میں جگا تھا. امیجن، اندازہ لگا. ایک بسم اللہ پڑھنے پر والدین کو جنت، قرآن کا ادب کرنے پر جنت. قرآن زندگیوں میں آ جائے تو جنت نہیں آئے. میں آپ سے بات کرتا ہوں جن کو جنت کا یقین ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں. میں ان سے بات نہیں کرتا جن کو جنت سمجھ میں نہیں آتی. یہ مقصد نہایت کامیاب ہے. یہ پہلے پودا تھا، اب درخت ہے اور بارآور درخت ہے. یہ حضرات علماء نگرانی کر رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں. 10 بچوں نے ناظرہ قرآن کریم ختم کیا. اندازہ لگاؤ اس کی کرتے. میں جناب محبوب بھائی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماں بہنوں کو بھی جنہوں نے تیار کر کر کے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا. مبارک ہو ماں بہنوں. پڑھانا اپنے بچوں کو. میں نہیں کہتا کہ دنیا مت پڑھانا، لیکن دین کی روشنی میں دنیا بھی پڑھاؤ گے تو دنیا بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو کامیاب. اتنے حضرات علماء کے درمیان میں یہ 10 بچے بچیوں نے کلام مجید پڑھا. یہ معجزہ ہے. کیوں؟ ہماری زبان کچھ اور ہے، قرآن کی زبان کچھ اور ہے. یہ عجمی نے قرآن عربی میں پڑھا. یہ معجزہ. یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہیں جو اپنی اپنی جگہ قرآن کی خدمت میں لگے ہیں. میری دعا ہے ہر عالم اچھا کام کرے، قرآن کی خدمت کرے. انشاءاللہ جب تک قرآن ہماری زندگیوں میں عملی طور پر رہے گا، تلاوت رہے گی، گھروں میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، زندگیوں میں عمل کیا جاتا رہے گا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. میں بزرگوں سے اور بڑوں سے معافی کے ساتھ
اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تشریف رکھیں. انشاءاللہ بچوں کو انعام دیا جا رہا ہے تو حوصلہ افزائی ہوگی اگر آپ دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ بھی اجر کا کام ہے. اساتذہ نے سالوں محنت کی ہے اور یہ پھل آیا ہے. بچوں کو خوشیاں نصیب ہو اس لیے آپ کا بیٹھنا ضروری ہے اور بعد میں دعا. اچھا، اب یہاں پر جن بچوں کا ختم قرآن ہوا ہے ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تاکہ بچہ جو ہے یہاں پر قرآن مجید پڑھا ہے یہ سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے اس کو یاد دہانی کرتی رہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے. تو یہ بڑوں کے مشورے سے خصوصاً مولانا عبد المجید صاحب کے مشورے سے بنایا گیا ہے. تو بہرحال جن بچوں کا ختم قرآن ہوا ہے ان کے نام لیں گے تو وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام اور سرٹیفکیٹ لیتے جائیں. ثنا امتیاز شیخ، فلاح نوشاد ملک، نعیم شبیر کھانا پورے،